المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث میں 27واں درس ہے۔ 26ویں درس میں ہم نے بات کی تھی فصل رابع جو ہمارا چل رہا ہے صحیح، حسن اور ضعیف کے حوالے سے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اصل میں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، صحیح، حسن، ضعیف۔ پھر ہم نے صحیح کے بارے میں بات کی کہ صحیح سے کیا مراد ہے، وہ ضد السقیم ہے، بیمار کا اپوزٹ اس کا ضد ہے۔ پھر ہم نے اصطلاحاً بتایا کہ فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، کہ صحیح سے مراد یہ ہے کہ جو ثابت ہو، جو حدیث ثابت ہو عادل راوی کے ذریعے سے، تام و ضبط کے راوی کے ذریعے سے، جس میں نقل عادل اور تام و ضبط والا راوی آپس میں کر رہے ہو، ایک دوسرے سے نقل کر رہے ہوں، اور حدیث جو ہے غیر معلل ہونی چاہیے، معلل حدیث نہیں ہونی چاہیے، اور نہ شاذ ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے بات کی۔ پھر میں نے صحیح کی ایک سٹینڈرڈ ڈیفینیشن بھی آپ کو دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے شروط الصحیح پڑھا۔ شروط الصحیح میں ہم نے اتصال السند، العدالہ، ضبط روات، عدم الشذوذ، شاذ اور عدم العلہ، یہ 5 شرطیں ہم نے پڑھی۔ اگرچہ یہ شرطیں خود صاحب کتاب آگے آنے والی فصل میں انشاءاللہ خود وہ بیان کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ہم ان کو لیں گے۔ فی الحال ہم نے صحیح سمجھنے کے لیے یہ 5 شرطیں سمجھی، اور پھر ہم نے مثال بھی دی انما الاعمال بالنیات کی۔ پھر میں نے روات کے بارے میں بتایا آپ کو۔ اس میں نے بتایا کہ حمیدی، سفیان، یحییٰ ابن سعید الانصاری، محمد ابن ابراہیم التیمی، اس کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ 65 سے 86 ہجری تک ان کا انتقال کہیں ہوا ہے۔ تو کچھ اسماء و رجال کے علماء نے ان کی جو تاریخ بتائی ہے، تاریخ وفات، وہ بتائی ہے 120 ہجری۔ بہرحال اس میں مختلف آ رہا ہے، 120 ہجری بھی بتایا گیا ہے۔ پھر علقمہ اور پھر عمر ابن الخطاب، وہ میں نے دکھایا آپ کو کہ ان کا انتقال کا ڈیٹ اور ان کے بارے میں اقوال العلماء کیا ہے، اور کس طرح سے یہ روات جو ہے یہ عادل ہے، اور یہ روات جو ہیں یہ تام الضبط ہے، تو ان کی بات جو ہے اتصال السند کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ آج ہم آگے چلیں گے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے اقسام الصحیح، صحیح کی قسمیں۔ صحیح کی 2 قسمیں ہیں۔ صحیح کی 2 قسمیں، الصحیح لذاتہ، صحیح لذاتہ، اور دوسری ہے الصحیح لغیرہ۔ تو پہلے ہم لیں گے الصحیح لذاتہ۔ صحیح لذاتہ سے کیا مراد ہے؟ تو صحیح لذاتہ خود صاحب کتاب ہمارے بتا رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بتا رہے ہیں، فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ صَحِيحٌ لِذَاتِهِ، کہ فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ، کہ اگر یہ صفات عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، کمال اور تمام کی صورت میں ہو، یعنی یہ صفات کون سی صفات جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ فالصحیح ہو، تو صحیح کی تعریف کیا ہے؟ ما یثبت بنقل عدل تام ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، یہ صفات جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، کہ اگر یہ صفات جو ہیں علی وجہ الکمال،
کمال کی صورت میں ہو و تمام اور مکمل ہو فہو صحیح لذاتہ، پس یہ حدیث جو ہے صحیح لذاتی، یعنی ہم نے جس حدیث کو صحیح کی تعریف میں پڑھا، اگر وہ تمام صفات جو اس میں 5 صفتیں بتائی گئی جو ہم نے پڑھی گزشتہ درس میں، اگر وہ کمال کے ساتھ اور مکمل موجود صفات ہوں تو ایسی حدیث کو ہم صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے اسی کو صحیح لذات، صحیح بذات خود، یعنی اپنے بل بوتے پر صحیح ہے، اس کو کسی خارجی مدد کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اپنے بل بوتے پر صحیح ہے کیونکہ اس کی 5 صفات جو ہیں وہ مکمل ہے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی ایسی حدیث کو الصحیح لذاتی ہی کہتے، تو اس کی مثال وہی جو ہم نے گزشتہ درس میں صحیح لذاتی کی مثال پڑھی، صحیح کی مثال پڑھی، انما الاعمال بالنیات۔ تو دوسری جو قسم ہے وہ ہے الصحیح لغیرہ، صحیح تو ہے لیکن اس میں کسی غیر کا، اس کے علاوہ، یہ بذاتی ہی نہیں ہے، مستقل بذات نہیں ہے، بلکہ باہر سے کوئی سپورٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح بن رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ، اور اگر اس میں ہو کچھ قصور، کچھ کمی، وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورِ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ، اور پایا جائے جو اس کمی کو مکمل کرے، اس کی بھرپائی کرے، اور وہ کمی کس چیز سے اس کی بھرپائی کی جائے؟ من کثرت الطرق، کہ اس حدیث کی اور بھی طرق ہوں، اور بھی سندیں ہوں جس سے یہ حدیث آ رہی ہے۔ تو کثرت طرق سے وہ کمی جو ایک صحیح حدیث میں کمی تھی، اس کی صفات میں کوئی کمی تھی، کیونکہ وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ، کہ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو کمی کس صورت میں ہوگی؟ انہی 5 صفات میں۔ تو بظاہر تو اس عبارت کا یہی معنی ہے، لیکن آگے جا کر وضاحت آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی کمی ہے وَوُجِدَ، اور پایا جاتا ہو، ما یجبر ذالک القصور، جو اس کمی کو پورا کرے، اس کی بھرپائی کرے، اس کو ٹھیک کرے، من کثرت الطرق، طرق کی کثرت سے، یعنی اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی کمی ہے اور وہ کمی کسی دوسری سند سے دور ہو رہی ہے، فہو صحیح لغیرہ، تو وہ دوسری سند کی وجہ سے وہ کمی مکمل ہو گئی، تو اسی لیے اس حدیث کو کہیں گے ہم صحیح لغیرہ، کہ یہ صحیح تو ہے لیکن غیر کے آنے کی وجہ سے، خود اپنے بل بوتے پر یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو غور سے سنیے آپ، اور وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ یہاں پر صاحب کتاب نے جو عبارت لکھی ہے وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ، کہ اگر اس میں کوئی کمی ہو، ان شرائط میں کوئی کمی ہو، تو یہاں پر میں موٹا موٹا یہ کہہ دوں کہ یہ کمی جو ہے، یہ کمی ہر شرط میں نہیں ہوتی، یہ کمی کچھ شرائط میں ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی کمی ہو جو بہت ہی خطرناک ہو، جو حدیث کو ختم کر لے، مگر مثلا راوی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو دوسری سند آ کے اس کو مسلمان تو نہیں بنا سکتی۔ راوی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بڑا جھوٹا ہے، تو کوئی دوسری سند آ کر اس بڑے جھوٹے کو صالح اور سچا تو نہیں بنا سکتی، لیکن عمومی طور پر کچھ صفات ہے جن میں یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے، اور صاحب کتاب نے اس کو آگے جا کر بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی حدیث 5 صفات مکمل کر رہا ہے اور وہ صفات باہر دوسری سندوں کے آنے سے مکمل ہو رہی ہے، تو اس کو ہم صحیح لغیرہ کہیں گے۔ اگر وہ صفات خود اسی سند میں مکمل ہوتی ہوں تو اس کو ہم صحیح لذاتی ہی کہیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے 2 درجے ہیں، یا تو صفات 5 کے 5 اس میں مکمل ہو، یا وہ مجموعی طور پر 2 3 4 سندوں کے جمع ہونے سے وہ صفات مکمل ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی اس کو صحیح کے درجے میں لے سکتے ہیں۔ اب دوسری قسم ہے جو ہم نے صحیح پہلے پڑھی تھی، 3 بڑی قسمیں جو کتاب میں لکھی ہے، اس میں پہلی صحیح اور دوسری حسن۔ اب ہم دوسری قسم میں آئیں گے کیونکہ یہ سمجھنا اب آسان ہے، صحیح ہم نے سمجھا تو حسن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو حسن کیا ہے؟ لغتاً صفت مشبہۃ من الحسن بمعنی الجمال، لغت کے اعتبار سے یہ صفہ مشبہہ ہے
حسن سے. حسن خوبصورتی یعنی بیمانہ جمال، جمال سے. المختصر من نخبت الفکر جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے 19ویں درس میں ہم نے اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر وہ لیکچر موجود ہے. لغوی اعتبار سے حسن ہم کہتے ہیں کہ حسن اصل میں صفہ مشبہہ ہے حسن سے جس کا معنی ہے جمال. اور اصطلاحاً ہم حسن کسے کہیں گے؟ اصطلاحاً وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتصل سندہ بالنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحیح. وَهُوَ الحدیث یہ وہ حدیث ہے الذي جو اتصل سندہ جس کی سند میں اتصال ہو. یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ صحیح حدیث کی تعریف میں پہلی شرط جو ہے وہ اتصال سند ہے. بنقل العدل عدل کے ذریعے سے نقل ہو، راوی جو اس کے ہوں وہ عادل ہوں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. لیکن ایسا عدل راوی الذی قل ضبطہ عن درجۃ الصحیح، یہ راوی ایسا ہو، ایسا عدالت والا راوی کہ اس کا ضبط کم ہو صحیح کے درجے سے. ضبط مطلب ایکوریسی، عدالت نہیں بلکہ ضبط. اس کا ضبط صحیح کے درجے سے کم ہو، قلیل. یہ نہیں کہ اس کا ضبط نہیں ہو، ضبط ہونا چاہیے لیکن وہ اس درجے کا نہیں ہے جو ایک صحیح حدیث میں تام الضبط راوی ہوتا ہے. یہ قلیل الضبط ہوگا کیونکہ اس کا ضبط کم ہوگا. ولا یکون شاذا، نہ وہ شاذ ہو، ولا معللا، اور نہ وہ معلل ہو. یہ سب تعریف جو ہیں، یہ سب صفات جو ہے ان کی تعریف کیا ہے، کس کو کیا کہیں گے، یہ ہم نے پڑھا ہے کیونکہ صحیح کے میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے سرخ سیاہی میں لکھا ہے الذی قل ضبطہ عن درجۃ الصحیح، کہ وہ عادل راوی جس کا ضبط کم ہو عن درجۃ الصحیح، صحیح کے درجے سے. تو یہ کمی جو ہے ایک صحیح حدیث کو، صحیح لذاتی ہی کو حسن بنا دیتی ہے کہ اس کا ضبط، اس کی ایکوریسی کم ہو. تو یہ اصل میں تعریف میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حسن کسے کہیں گے. تو وعند الحافظ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک الصحیح وہ حدیث ہے جس میں 5 شرطیں ہوں اور ضبط والی شرط تام الضبط ہو، اور حسن جس میں 5 شرطیں موجود ہو لیکن ضبط والی شرط تام نہیں، خفیف، ہلکی سی، خفیف الضبط ہو، اس کا ضبط کم ہو. یہی فرق ہے. صحیح اور حسن میں صرف ایکوریسی کا فرق ہے کہ وہ تام الضبط نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خفیف الضبط ہوتا ہے. اب ذرا اس کی مثال دیکھ لیں تو اس سے آپ اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں گے. سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 3896 3896 ہے. امام ترمیزی کہتے ہیں حدثنا الحسن بن عرفہ، کہ ہم سے بیان کیا الحسن ابن عرفہ نے. قال حدثنی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن ابن محمد، کہ مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن ابن محمد نے. ان محمد ابن عمر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا محمد ابن عمر سے، اور محمد ابن عمر بیان کرتے ہیں ان ابی سلمہ، کہ میں نے سنا سلمہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بلبوتے پر کہتے ہیں قال، کہا، قال رسول اللہ، کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں جو ہوں گی، ایجز، وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی ایج ہوگی. یعنی کہ بس یہ فائنل ہے، کچھ لوگ اس سے بھی تجاوز کریں گے، لیکن ایوریج ایج جو ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. رواتہ کلہم ثقات، کہ اس کے جو روات ہے وہ تمام جو ہے ثقہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ثقہ کہہ کر آپ نے ان کے ضبط کو، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ثقہ ہے، یعنی یہ سارے تام و ضبط والے ہیں. لیکن غیر محمد ابن عمر وہوا صدوق، لیکن کس کے بغیر؟
محمد ابن عمر، جس کو میں نے سرخ سیاہی میں لکھا ہے، محمد ابن عمر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا صدوق، کہ وہ سچا ہے. لیکن یہ صدوق جو ہے یہ ٹرم ہے. جو ہمارے مراتب ہے، ہمارے دو طرح کے مراتب ہے ٹرمنالوجی میں. جب ہم راوی پہ بحث کرتے ہیں تو راوی پہ ہم حکم لگاتے ہیں. تو دو طرح کے حکم لگتے ہیں راوی پر. ایک تو تعدیل کے حکم لگتے ہیں، عدالت والے، کہ یہ بھائی قابل قبول ہے. دوسرا جرح کے لگتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، دوسرا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں راوی کو. دو ہی صورتیں ہو سکتی. یہ صدوق جو ہے یہ اپریسیشن ہے. یہ چوتھا درجہ ہے جمہور محدثین کے نزدیک، کہ جب راوی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ صدوق ہے، اس کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ راوی چوتھے درجے کا ہے. یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ اکیلا ہے اپنی بات بیان کرنے میں، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے اس کے ضبط پہ آپ کوشچن مارک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی بات کو چھوڑ دیں. تو اس میں جو راجح قول ہے، راجح قول یہ ہے کہ ایسا راوی جو ہے اس کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خفیف الضبط ہے. اس پہ اس چیز کا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ خفیف الضبط ہے، اس لیے آپ نے اس راوی کے بارے میں کہا کہ اس کی بیان کردہ سند جو ہوگی وہ حسن ہوگی، کیونکہ اس کے یہاں وہ بات ہے جو دوسرے روات کے یہاں وہ بات نہیں ہے. وہ ایسا ٹیکسٹ بیان کر رہا ہے جو دوسرے روات بیان نہیں کر رہے. تو یہ مثال ہے اس کی. اس حدیث کو ہم حسن کہیں گے. آپ دیکھ لیجئے حسن کا حکم کیا ہے. تو حکمہ انہ کالصحیح فی الاحتجاج بہ، کہ یہ بالکل صحیح کی طرح ہے حجت لینے میں. اس کے ذریعے سے آپ حجت لے سکتے ہیں. یہ حجت ہے یہ حدیث. تو بالکل جس طرح آپ نے صحیح کو حجت لیا اسی طرح آپ حسن کو بھی حجت لیتے ہیں. اور صحیح کے بارے میں کیا ہے؟ وجوب العمل بہ باجماع العلماء. علماء کا اجماع ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے. جب بھی کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اس پہ عمل کرنا واجب ہے. بالفاظ دیگر کہ اب اگر کوئی صحیح یا حسن حدیث مل جائے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. فہو حجت من حجج الشرع، پس وہ ایک حجت ہے شریعت کی مختلف حجتوں میں سے. لا یسع المسلم ترک العمل بہ، مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل چھوڑ دے. تو اس کو کسی بھی صورت پہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ صحیح کے بارے میں بھی حکم ہے اور یہی حکم حسن کے بارے میں، کہ آپ کے سامنے صحیح حدیث آ گئی، آپ کے پاس سامنے حسن حدیث آ گئی، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے اس پہ عمل چھوڑنے کی، اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے اور عمل کرنا واجب ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حسن حدیث سے کیا مراد ہے. اب دیکھ لیجئے اقسام الحسن. جس طرح آپ نے اقسام الصحیح پڑھا اسی طرح اقسام الحسن. میں اس کو تھوڑا جلدی لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے جب صحیح سمجھا باقی معاملات بالکل ہو بہو حسن پہ بھی وہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر تام الضبط تھا، یہاں پر صرف قلیل یا خفیف الضبط ہے. اب دیکھیے وہاں پر دو قسمیں تھی صحیح کی، یہاں پر دو قسمیں ہیں حسن کی. اقسام الحسن، حسن کی قسمیں کتنی ہے؟ وہ دو ہے بھائی. ایک الحسن لذاتہ، حسن لذاتہ، اور دوسری الحسن لغیرہ، حسن لغیرہ. بالکل ہو بہو وہی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا. اب حسن لذاتہ کو لیتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ، اور اگر نہ وہ پایا جائے، کن کو؟ صفات کو. وہ صفات جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی. وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ وَوُجِدَ مَا يَجْبُرُ ذَلِكَ الْقُصُورِ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصحیح لغیرہ. جب ہم نے صحیح لغیرہ پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو مختلف طرقوں سے جو حدیث آتی ہے وہ اس کمی کی بھرپائی کرتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں. تو ایسی حدیث کو ہم صحیح لغیرہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں وَإِن لَّمْ يُوجَدْ، اور اگر ایسے ترک نہ پائے جائیں، ایسے ترک نہ پائے جائیں تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ جس کی کمزوری، جس کی کمی، ضبط کی کمی کو دور نہیں کیا جا سکا، وہ خفیف الضبط ہے. آپ کو دو تین اور حدیثیں ملتی جو اس کی کمی کو دور کر دیتے تو وہ صحیح لغیرہ ہی ہو جاتا.
اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے کوئی دوسری سند نہیں پائی اس کے خفیف الضبط کو دور کرنے کے لیے، تو آپ کہیں گے فہو الحسن لذاتہ، پس یہ حدیث اپنی ذات کی بنیاد پر حسن ہے۔ تو حسن لذاتہ اصل میں وہ حدیث ہے کہ اگر اس کے ساتھ 2-3 حسن حدیثیں مل گئیں تو وہ صحیح لغیری ہی بن جائے گی۔ لیکن جب آپ کو وہ دوسری سندیں نہیں ملی، دوسرے ترک نہیں ملے، تو آپ کہیں گے وَإِن لَمْ يُوجَد، کہ اگر وہ پایا نہ جائے فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، پس وہ حسن لذاتہ، تو حسن لذاتہ ہی قابل قبول ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ خفیف الضبط ہے۔ اب آگے چلیے، بیچ میں صاحب کتاب نے ایک جملہ لکھا ہے الضعیف، اس کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے دوسری قسم پہ۔ حسن لذاتی ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہمیں حسن لغیری پڑھنی ہے، لیکن بیچ میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ضعیف سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وَمَا فُقِدَ فِيهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ، اور جو مفقود ہوں اس میں معتبر شرائط، فی الصحیح، صحیح میں، کلن او بعضن، کلی طور پر یعنی تمام کی تمام شرائط اگر غائب ہوں، او بعضن، یا کچھ شرائط اگر بعض غائب ہوں، فَهُوَ الضعیف، تو ایسی حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں۔ یعنی وہ فرق جو میں نے کہا کہ ٹیکسٹ آگے جا کر خود بتائے گا، کہ پہلے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعُ قُصُورٍ، کہ اگر ان میں کسی قسم کی کمی ہو تمام صفات میں، تو پھر میں نے بتایا کہ یہ اصل میں ضبط کا مسئلہ ہے، کہ اگر ضبط میں کوئی پرابلم ہے تو اس صورت میں ان چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، یہ اصل میں عدالت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر صحیح میں مکمل یا بعض شرائط معتبرہ اور وہ مفقود ہو، شرائط معتبرہ مثلا عدالت والی شرط کوئی، تو یہ معتبر ہے، یا ضبط پورا غائب ہو، راوی میں کوئی ایکوریسی ہے ہی نہیں، تو ایسی حدیث کو ہم ضعیف کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ آیا ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی دوبارہ ڈیفائن کریں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے سند میں، اتصال السند میں 2-3 راوی غائب ہے پے در پہ، تو اس کو کیا کریں گے ہم کہیں گے معضل ہے، ضعیف ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ راوی میں تابعی ڈائریکٹلی روایت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے مرسل ہے۔ تو کچھ ایسی شرائط جو معتبر شرائط ہے، جن پہ یہ سارا ٹکا ہوا ہوتا ہے معاملہ بیسک، آپ اگر وہ مس ہو گئی تو ایسی صورت میں آپ پھر حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو حسن لذاتہ ہی یا صحیح لذاتہ ہی کہیں گے، تو اس وقت کچھ نہ کچھ آپ کو اور کچھ سوچنا ہے، تو وہ آگے جا کر انشاءاللہ آئے گا۔ فی الحال آپ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ ضعیف یہاں پر انہیں ڈیفائن کیا، اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ٹرم آ رہی ہے اس میں اصل میں ان کو اس کا فائدہ لینا ہے۔ وما فقد فیہ الشرائط المعتبرہ فی الصحیح کلا او بعضا فہو ضعیف، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الحسن لغیرہ، ہم نے حسن لذاتہ ہی پڑھا، اب ہمیں حسن لغیرہ۔ والضعیف، دیکھیے یہاں پر اصل میں ان کو ضعیف کہنا ہے، والضعیف، اور ضعیف ان تعددت طرقہ، اگر اس کے طرق کی تعداد بڑھ گئی، اس کے طرق زیادہ ہو گئے، وانجبر ضعفہ، اور اس کا جو ضعف تھا وہ دور ہو گیا، اس کی درستگی ہو گئی ضعف کی، یعنی اس کی اصلاح ہو گئی، اس کو ٹھیک کیا گیا، یسمى حسنا لغیرہ، تو اس کو کس نام سے بلاتے ہیں، کون سا نام دیا جاتا ہے اس کو؟ حسن لغیرہ۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ضعیف کے اگر ترک بڑھ گئے تعداد میں اور اس کا ضعف دور ہو گیا، آپ کے 2 راوی مس ہو رہے ہیں تو آپ کو دوسری سند سے پتہ چلا کہ کون کون سے راوی مس ہو رہے ہیں، آپ کا مرسل ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ مرسل نہیں، اصل میں تابعی سے جس سے سنا وہ اصل میں ایک صحابی تھا اور وہ صحابی ہے، یا کسی راوی کا ضبط بالکل خراب ہے تو آپ نے دوسری سند سے اس ضبط کو ٹھیک کیا۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں عدالت میں یہ چیز ممکن، مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا، جھوٹا سچا نہیں ہو سکتا۔ تو
والضعیف ان تعددت ترکہ، اور ضعیف اگر اس کے ترک زیادہ ہو گئے، وانجبر ضعفہ، اور اس کا ضعف جو ہے وہ کمی اس کی دور ہو گئی، تو ایسی حدیث کو یسمى حسنا لغیری، تو ایسی حدیث کو ہم حسن لغیری ہی کہتے ہیں، کیونکہ تعداد ترک کی وجہ سے یہ حسن بن گیا، تعداد ترک کی وجہ سے۔ یہ خود اپنے بل بوتے پر حسن نہیں ہے، اپنے بل بوتے پر یہ ضعیف ہے، تو ضعیف کے ساتھ جب دوسری سندیں مل گئی تب جا کر یہ حسن لغیری ہو گئی۔ الحسن لغیری ذرا تھوڑا اور سمجھ لیں، مختصر میں نے یہ پڑھایا ہے، المختصر من نخبۃ الفکر 43rd لیکچر ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اذا كان الحدیث فی ذاتہ ضعیفا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ جب حدیث اپنی ذات میں ضعیف ہو، وکان ضعفہ بحیث یقبل ان یرتفع به طریقا آخر الى مستوى الحسن الى مستوى الحسن فان حسنہ لا یکون لذاتہ، اور یہ حدیث جو اپنے آپ میں فی ذاتی ہی اپنی ذات میں ضعیف ہو، اور اس کا ضعف اس لحاظ سے ہو کہ وہ قبول کرتا ہے کہ دوسری سند آ کر اس کا درجہ بلند کرے، کس کے برابر میں؟ حسن کے برابر میں۔ فَإِنَّ حُسْنَهُ، پس اس کا جو حسن ہوتا ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے، لا یکون لذاتی، وہ اس کی اپنے بلبوتے پر نہیں ہوتی، وہ خارجی سپورٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ حسن کے درجے تک تو آ گیا، لیکن اپنے بلبوتے پر تو یہ حسن لذاتی ہی نہیں ہوگا، یہ حسن لغیری ہی ہوگا، کیونکہ بلبوتا دوسرے کا ہے۔ ہوا ضعیف، یہ اصل میں ضعیف ہوتا ہے، اذا تعددت ترکہ، جب اس کے ترک زیادہ ہوں، ان کی عدد بڑھ جائے۔ ولم یکن سبب ضعفہ، لیکن نہیں ہوگا اس کے ضعف کا سبب فسق الراوی، راوی فاسق ہے، وہ مسئلہ اس کے ضعف کا نہیں ہوگا، او کذبہ، یا وہ راوی جھوٹا ہو، کچھ اور ہو، عدالت نہ ہو، کیونکہ عدالت میں مسئلہ ہے۔ انقطاع ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انقطاع ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے اپنے گرینڈ فادر سے کوئی بات سنی، دادا سے کوئی بات سنی، میں نے والد صاحب کا نام نہیں لیا، کل کو آپ کو پتا چلا کہ نہیں یہ والد صاحب سے بیچ میں والد صاحب بھی تھے، تو یہ الگ چیز ہے بنسبت یہ کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو جھوٹ دوسری سند کے آنے سے سچ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر راوی بیچ میں ساکت ہو رہا ہے تو وہ راوی آپ اس کو کمپنسیٹ آپ دوسری سند کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں حسن لغیری میں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ خود حسن نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے بلبوتے پر۔ دوسری چیز کہ وہ کمزوری جو تھی اس میں وہ ایسی نہ ہو جس کا تعلق فسق سے ہو، جس کا تعلق جھوٹ سے ہو۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، ہم ایک بات پہ، ایک اور نقطے پہ آ گئے۔ یہ صاحب کتاب اب کہہ رہے ہیں کہ کون سا نقصان جو ہے وہ معتبر ہے۔ النقصان المعتبر فی الحسن، حسن حدیث میں کون سا نقصان ایسا ہے، کون سی کمی ایسی ہے جس کو آپ معتبر کہہ سکتے ہیں؟ تو اصل میں ایک ابہام کو دور کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے جو ہم نے عبارت پڑھی، جب ہم نے صفات بیان کی صحیح حدیث کی، پھر ہم نے اس کے بعد کہا کہ حسن حدیث کس کو کہا جائے گا۔ حسن جو ہم نے پڑھی حسن لغیری ہی، یا اس سے پہلے ہم نے حسن لذاتی ہی پڑھی، وَإِن لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، کہ اگر یہ صفات جو صحیح میں جو ہی صفات تھی اگر وہ نہیں پائی گئی تو ایسی حدیث کو ہم حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ یہ کنٹینیو کر رہے ہیں، صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ کون سا نقصان ایسا ہے جو اس کو معتبر کہہ سکتے ہیں آپ حسن میں۔ اصل میں یہ یہاں پر اس ابہام کو دور کر رہے ہیں، اس وہم کو دور کر رہے ہیں جو ایک قاری کو ہو سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب بتا رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں وظاہر کلامہم، ان کے یعنی اصولین محدثین جو اس پہ بات کرتے ہیں، ان کے کلام کا بظاہر یہ معنی ہے انہ یجوز ان یکون جمیع الصفات المذکورہ فی الصحیح ناقصا فی الحسن، کہ یہ جائز ہے کہ ہو تمام صفات جو بیان کی گئی ہے صحیح میں وہ ناقص ہو حسن حدیث میں۔ پھر اس کے بعد وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے عبارت پڑھنے سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو جمیع صفات ہے جو ہم نے بیان کی صحیح حدیث میں
کہ اتصال سند ہونا چاہیے، راوی عادل ہونا چاہیے، راوی ضابط ہونا چاہیے، عدم شذوذ ہونا چاہیے، عدم اللہ ہونا چاہیے. اب وضاحت کر رہے ہیں، اب یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ معاملہ ویسا نہیں ہے کہ تمام کی تمام صفات جو ہے جو بیان کی گئی ہے وہ ناقص ہوں اور تب جا کر ہم اس کو حسن کہہ سکتے. نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن تحقیق، لیکن محقق بات تحقیق یہ ہے ان النقصان الذي اعتبر في الحسن انما هو بخفة الضبط وباقي صفات بحالها. کہ محقق بات تحقیق یہ ہے ان النقصان، کہ نقصان جو ہے الذی اعتبر جس پہ اعتبار کیا جاتا ہے، جس کو معتبر کہا جاتا ہے، فی الحسن حسن حدیث میں، انما ہوا وہ تو صرف یہ ہے کہ بخفت ضبط، کہ وہ ضبط میں تخفیف ہو، ضبط کم ہو. یعنی جو ضبط ہے اس میں ہم نقصان برداشت کر سکتے ہیں حسن حدیث میں، باقی صفات جو ہے ان میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. مثلا عدالہ اگر مجروح ہو تو وہ حدیث حسن کے درجے میں نہیں آئے گی، وہ ضعیف کے درجے میں آئے گی. اسی طرح سے شذوذ ہو، اسی طرح سے علت موجود ہو، تو ان چیزوں کی بنیاد پر، ان صفات کی کمزوری کی بنیاد پر حدیث کو حسن کے درجے میں نہیں لایا جائے گا. البتہ اگر ضبط میں تخفیف ہو، اگر ضبط میں خفیف الضبط راوی ہو تو وہ حدیث حسن کے درجے میں لائی جائے گی. و باقی صفات، اور جو باقی صفات ہیں وہ باقی رہیں بحالہا، اپنے حال پر. یعنی صحیح حدیث کے جو چار دیگر جو صفات ہیں وہ باقی رہیں اپنے حال پر، صرف اور صرف ضبط کے اعتبار سے ہلکی پھلکی کمی برداشت کی جا سکتی ہے. تو صاحب کتاب نے اس ابہام کو دور کیا، وضاحت فرمائی. اور یہ دیکھیے ایک سنجیدہ اور منجے ہوئے جب مصنفین ہوتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں میری عبارت سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا قاری کے ذہن میں تو اس کی وہ وضاحت فرماتے ہیں. اور یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں. تو اب ہمارے سامنے دو شرطیں آ رہی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو شرطان کہا ہے کہ دو شرطیں آ رہی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آئیں یوروا من طریق آخر فاکثر، کہ دوسری سند کے ذریعے سے یا اس سے زیادہ اسناد جو ہیں ان سے وہ حدیث روایت کی جائے، الا ان یکون الطریق الاخر مثلہ او اقوی منہ، کہ وہ جو دوسری سند جو آ رہی ہے وہ اس کے جیسی ہو. مثلا کوئی ضعیف، ہلکی سی ضعیف ہے تو دوسری بھی اسی درجے کی ہلکی سی ضعیف ہو، یا او اقوی منہ، یا اس سے وہ زیادہ قوی ہو. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی کمزور نہیں، اس سے تھوڑی اونچی ہو. تو ایسی شرط ہم دیکھتے ہیں کہ حسن لغیری میں ہے، کہ حسن لغیری میں ایک سند وہ ضعیف ہے، دوسری سند بھی ضعیف آ رہی ہے، یا وہ اس سے ہلکی پھلکی اونچی ہو، یعنی اس سے مضبوط ہو. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون سبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ راوی، کہ سبب جو حدیث کے ضعف کا ہے وہ یا تو یہ ہے کہ اس کے راوی کے حفظ کی برائی، اس کی خرابی ہے، و اما انقطاعا فی سندہ، یا اس کی سند میں جو ہے وہ انقطاع ہو، کوئی راوی بیچ میں سے ڈراپ ہو رہا ہو، کوئی راوی اس میں سے گر رہا ہو سند میں سے، او جہالتا فی رجالہ، یا اس کے رجال جو ہیں، اس کے جو روات جو ہیں ان میں جہالت ہو، کہ وہ پتہ نہیں ہو، نام پتہ ہو اس سے زیادہ پتہ نہ ہو، یا یہ کہ مبہم انداز میں بتایا گیا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، استاد کی وضاحت نہ ہو. تو ایسی صورت میں یہ دو شرطیں ایک حدیث میں ہو سکتی ہے کہ ایسی صورت میں جب دوسری سند آتی ہے یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ قوی، تو ایسی صورت میں حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ کے دائرے میں آ جاتی ہے اور اس حدیث کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. تو یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر. تو اس سے ایک چیز کی وضاحت ہو گئی کہ راوی کا ضبط اگر کمزور ہے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. سند میں سے کوئی راوی مفقود ہو، گر رہا ہے، سکوت ہو راوی کا، اس کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز کہ راوی کا تو نام موجود ہے لیکن راوی مجہول ہے، جو ہم نے مجہول حدیث میں پڑھا،
تو اس کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب برداشت تب ہو سکتا ہے جب دوسری سند میں یہ کمیاں پوری ہوں. اگر یہ کمیاں پوری ہو رہی ہے تو ایسی ضعیف حدیث اس کو ہم حسن لغیری ہی کہیں گے. اگر یہ کمیاں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے پھر ضعیف ہی رہے گی. ایک تو یہ. دوسری صورت وہ ہے کہ صحیح حدیث میں سے صرف ایک شرط خفیف ہے، وہ یہ کہ اس کا حافظہ راوی کا تھوڑا بہت کمزور ہے. تو اس صورت میں ہم اس حدیث کو حسن لذاتی ہی لیں گے. لیکن جب ضعیف ہوگی تو دوسری ضعیف ملنے کے ساتھ حسن لذاتی ہی کے بجائے اب یہ کیونکہ ضعیف ہے ذات میں تو اس لیے حسن لغیری ہی ہوگی کہ دوسری کے آنے سے یہ حسن بن گئی. تو اب یہاں پہنچ کر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس مقبول کی دو قسمیں اب ہو گئی. تو مراتب المقبول، مقبول کے دو مراتب ہو گئے. تو خبر ہمارے پاس جو مقبول ہے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم اس شکل کی مدد سے ہم سمجھائیں گے. خبر کی دو قسمیں ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر جو خبر آتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، الصحیح اور دوسری الحسن. دونوں کا حکم ہم نے پڑھا کہ دونوں کو قبول کیا جائے گا. دونوں کو قبول کرنے سے ایک قاری، ایک پڑھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث کا تعلق مسلمان سے ہے، اور مسلمان کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی حکم آ جائے تو اس کے لیے وہ حجت ہے. اور تیسری چیز جو اس میں خیال رکھی جائے گی کہ جو علم وہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ علم مذہب میں، دین میں ایک درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نسبت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بہرحال پھر مزید بحثیں ہیں اس پر، تو وہ آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ صحیح اور حسن، اب یہ مقبول کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھی. اب ہر ایک جو ان دو میں سے ہے، صحیح اور حسن، دونوں کی دو دو الگ قسمیں اب ہو گئی. صحیح کی صحیح لذاتی ہی، یہ تب جب 5 کی 5 شرطیں مکمل اس میں موجود ہے. اور دوسری صحیح کی قسم ہے صحیح لغیری ہی، یہ تب جب 5 شرطیں مکمل اس میں موجود نہ ہی ہیں اور دوسری سند آ کر اس کی تمام 5 شرطیں مکمل کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو صحیح لغیری ہی کہا جائے گا. یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. اب دوسری حسن ہے. حسن وہ حدیث جس میں 4 شرطیں مکمل ہے، 5ویں شرط ضبط کی ہے، جو وہ خفیف ہو. تو اگر وہ خفیف ہے اور دوسری سند نہیں آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی. اور اگر وہ شرط مجروح نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجہ ہے، تو ہم نے بتایا کہ حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث معضل ہے، کچھ اور ہو، اور وہ حسن جو ہے وہ اصل میں وہ حدیث ضعیف ہو، اور جب دوسری سند آ جائے وہ بھی اسی کی طرح ضعیف ہے یا اس سے قوی آ جائے، حسن لذاتی ہی آ جائے، تو وہ اس ضعیف کو اپنے ضعیف کے درجے سے اٹھا کر اوپر لے جائے گی. تو ایسی صورت میں اس حدیث کو حسن لغیری ہی کہا جائے گا. اور یہ حسن لغیری ہی اپنی اصل میں تو ضعیف ہے لیکن حسن کے درجے میں آ گئی اور قابل حجت بن گئی. تو یہ 4 قسمیں جو ہیں خبر کی، یہ مقبول کہلائیں گی اور یہ قابل حجت ہیں. ان پہ ایک قاری کو جس تک یہ حدیثیں پہنچیں اس پر یہ لازم ہے کہ ان 4 کی 4 اقسام پر عمل کرے، کیونکہ اس کے لیے یہ حجت ہے، شرعی حجتوں میں سے ایک حجت ہے. تو اصلاً خبر کی 2 قسمیں ہیں. جو مقبول ترین خبر ہے وہ صحیح ہے اور دوسری حسن ہے. پھر آگے جا کر ان کی 2 مزید قسمیں ہیں. کل ملا کر 4 قسمیں ایسی ہیں جو مقبول کے دائرے میں آئیں گی. اب جو حسن لغیری ہی ہے اس کے نیچے جب جائیں گی آپ اس کے معیار کو آپ مزید نیچے کریں گے تو وہ ضعیف ہے، کیونکہ حسن لغیری اصل میں ضعیف ہوتی ہے، اور ضعیف خود قابل حجت نہیں رہتی ہے. جو یہاں پر صاحب کتاب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ضعیف جو ہے یہ حسن لغیری ہی تب بن جاتی ہے جب اس کے ترک زیادہ ہوں اور اس کا ضعف جو ہے وہ کمی جو ہے ضعف جس بنیاد پر ہے وہ کمی اگر مکمل ہوتی ہے، وہ کمی اگر دور ہوتی ہے تو ایسی حدیث کو ہم حسن لغیری ہی کہیں گے. اور اگر وہ کمی مکمل نہیں ہوئی تو اس کو ہم ضعیف کہیں گے. تو یہ اصل میں یہاں پر مراتب القبول بتا کر ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسن
اور صحیح یہ دونوں حجت ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ ضعیف کہلائے گا. تو میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں. الصحیح لغیرہ جب ہم کہتے ہیں تو عوامی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسن لذاتہ کے ساتھ جب حسن لذاتہ دوسری سند آ جائے اور یہ جمع ہو جائے تو حسن لذاتہ جمع ہو کر آپس میں جب جمع ہو جائیں گے تو صحیح لغیرہ بن جائے گی. تو وہ صحیح کے درجے میں آئے گی، لیکن صحیح وہ بذات ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ صحیح لغیرہ دوسری کی بنیاد پر ہو جائے گی. اور اسی طرح حسن لغیرہ جو ہے وہ ضعیف جمع ضعیف، دو ضعیف جب آپس میں ملیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عدالت کی وجہ سے ضعیف نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ ضابط کی وجہ سے ضعیف ہو سکتے ہیں، سکوت کی وجہ سے ضعیف ہو سکتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ضعیف ہو سکتے ہیں. تو ضعیف جمع ضعیف جب سامنے آ جائیں تو وہ حسن کے درجے میں گھس جاتی ہیں اور ان کو ہم حسن لغیرہ کہتے ہیں. اس پہ میں نے مختصر کے درس میں 43 نمبر لیکچر جو ہے المختصر من نخبۃ الفکر، اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بحث میں لایا ہے، ان پہ بحث کی ہے. تو ضعیف پلس ضعیف حسن لغیرہ بن جائے گی. تو اس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ اور عوامی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ حسن لذاتہ پلس حسن لذاتہ صحیح لغیرہ، اور ضعیف پلس ضعیف یہ جمع ہوتا ہے اور بن جاتی ہے حسن لغیرہ. تو بات کو یہاں پر مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.